بیان ہے باعث زوال سلطنت۔ بیٹا بزرگ فرماتے ہیں کہ چار چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ملک کو تباہ کرنے کا سبب بنتی ہیں، ملک کو تباہ کرنے کا سبب بنتی ہیں، وہ چار چیزیں ہوتی ہیں۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ میں تجھے کہتا ہوں اس سے سن اور یاد رکھ، دل دماغ ضمیر میں بٹھا۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ملک کے اندر سردار کا ظلم، جو پیسے پا والا ہو اس کا ظلم کرنا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ پہلی چیز ہے۔ آج تو ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی ہے، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس۔ سردار جو ہے نا، سردار پیسے پا والے لوگ، وہ اپنی مناتے ہیں، اور کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ قانون کو بھی خرید لیتے ہیں پیسے پر۔ یہ لوگوں کو بنا ہوا قانون ہے نا، اس لیے خریدا جاتا ہے۔ جو رب کا قانون ہے وہ پیسے سے نہیں خریدا جاتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ جمہوریت کا قانون ہے، انگریز کا قانون ہے، کفر کا قانون ہے۔ اس میں تو بربادی بربادی ہے، پہلے بربادی، اور پھر پیسے والے تو مزید بربادی کرتے ہیں۔ پہلی چیز کہ سردار کا ظلم، یہ ملک کو تباہ کرتا ہے، زوال کی طرف لے جاتا ہے۔ اور دوسری چیز وزیر کا غافل ہونا، وزیر غفلت میں پڑے رہنا۔ اب غفلت میں پڑا رہنا کا مراد یہ نہیں ہے کہ سویا رہے وزیر، آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن بادشاہ کو خوش کرنے کی خاطر اپنی چاپلوسی کرتے ہیں، ملک کے بارے نہیں سوچتے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اور مثال دے کر یہ وزیر کی بات آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، اپنے محل میں بیٹھا تھا رات کے وقت، تو جو گیدڑ ہوتے ہیں نا، گیدڑ، انہوں نے باہر سے کوکیں ماری۔ کوک مارتے ہیں نا گیدڑ رات کو، سنیے نا کبھی۔ تو انہوں نے کوکیں ماری۔ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ خیر ہے، یہ کیا آواز دے رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں، یہ چیخیں مار رہے ہیں؟ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، ان کے پاس خرچہ نہیں ہے، کھانے پینے کا کچھ مال چاہیے ان کو۔ بادشاہ نے کہا جاؤ پیسہ اٹھاؤ اور دو ان کو۔ وزیر نے خزانے سے کافی سارا مال اٹھایا، جناب جی اپنا پیٹ بھرا، اور پھر دوستوں کو راضی کیا، اور پھر اپنے رشتہ داروں کو تو مال ختم۔ دوسری رات ہوئی، بادشاہ نے کہا یہ پھر چیخیں مار رہے ہیں، کیا کل مال نہیں دیا تھا ان کو، بھوکے ہیں؟ وزیر نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، سردی کی راتیں ہیں، اب ان کو سردی لگی ہوئی ہے اس لیے رو رہے ہیں، مال تو میں نے پہنچا دیا تھا۔ اس نے کہا جاؤ خزانے سے بسترے اٹھاؤ، جتنے ہو سکے اٹھاؤ ان کو دو۔ اس نے جناب جی کافی سارا پھر بستروں کے ساتھ مال بھی اٹھایا، بسترے بھی اٹھائے، سرانے بھی اٹھائے، کچھ اپنے گھر حسب عادت، اور کچھ رشتہ داروں کو اور کچھ دوستوں کو خوش کر دیا۔ تیسری رات پھر ہوئی نا، تو پھر انہوں نے کوکیں ماری۔ اب بادشاہ نے پوچھا اے کیا کیا تو نے، ان کو بسترے نہیں دیے تھے؟ وزیر قریب آیا، کہتا ہے بادشاہ سلامت، ان کو بسترے تو میں نے دیے تھے، اب چونکہ اوکے کی رپورٹ بھی دینی تھی، بھئی سب اوکے ہے، بادشاہ خوش رہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، بسترے تو میں نے کل دے دیے تھے، آپ صبر کریں، میں ذرا پوچھ کر آتا ہوں، خیریت تو ہے، کیوں رو رہے ہیں، کیوں چیخیں مار رہے ہیں؟ وزیر باہر گیا، تھوڑی دیر بعد واپس آیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت،
وہ رو نہیں رہے، کوکے نہیں مار رہے، وہ تو آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں مال دیا ہے، بستر دیے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شکریہ تو ہم روزانہ کی بنا پر ادا کرتے رہیں گے۔ آپ پریشان نہ ہو، بادشاہ خوش ہو گیا کہ میرا شکریہ ادا کر رہے ہیں گیدڑ۔ اب حال بھی ایسا ہی ہے، بادشاہ بیٹھا ہے، جو وزیر ہیں نا وہ بادشاہ کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، بس لوٹ مار کر کے خود پیٹ اپنا بھر کے گھر کا، دوستوں کا، رشتہ داروں کا، بادشاہ کو آگے اوکے کی رپورٹ دے رہے ہیں، جناب جی سب اوکے ہے، مہنگائی سے مہنگائی ہوتی جا رہی، سب جی اوکے ہے، عوام بڑی خوش ہے آپ پر، اتنی مہنگائی کر دی، بڑی عوام خوش ہے آپ پر۔ یہ کس نے سبق تہذیب کا دیا ہے؟ اگر اسلام والے ہوتے نا تو ایسا نہ ہوتا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم فقط ایک سازش ہے دین مروت کے خلاف۔ تو سب اوکے کی رپورٹ دی جا رہی ہے، اور پھر ملک کی بربادی ہو رہی ہے۔ دو چیزیں، سردار کا ظلم اور وزیر کی غفلت، اور تیسری چیز ہے منشی کا خیانت کرنا، منشی کا خیانت کرنا، یہ تیسری چیز ہے۔ اور چوتھی چیز ہے کہ قیدی کو طاقت دینا، قیدی کو طاقت دینا، یہ چوتھی چیز ہے۔ یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جو ملک کی بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں بادشاہ کے ملک میں اگر سردار کوئی ظلم کرے تو بادشاہ کو رنج پہنچتا ہے، اگر وزیر غفلت کر جائے تو ملک برباد ہوتا ہے، اگر دفتر کا منشی امین نہ ہو تو بادشاہ کے دل پر رنج کا باعث بنتا ہے۔ یہ بھی اگر قیدیوں کو طاقت مل جائے تو ملک کے اندر نئے نئے فتنے کھڑے کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ چار چیزیں ایسی ہیں